बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत की ज़िंदगी एक कठपुतली की तरह है जो उंगलियों के चलने की मोहताज है। पहले वो अपने बाप भाइयों के हाथों की कठपुतलियाँ बनती हैं और फिर शादी के बाद अपने ससुराल वालों की। माँ बाप तो शादी के फ़र्ज से अदा होकर बेटी को भूल जाते हैं। ससुराल में बेटी पर जुल्म हो या उसको जान से मार दिया जाए, मगर माँ बाप मुआशरे में बेइज्जती के डर से बस एक ही बात कहते हैं कि जहाँ बसाया जाए उस जगह को आबाद करते हैं, ना कि उजाड़ कर बेघर हो जाते हैं। माँ बाप जब बेटियों का रिश्ता देखते हैं तो गालिबन सबसे पहले लड़के की जेब पर नज़र रखी जाती है। अगर वो भारी हो तो रिश्ता वहाँ ही पक्का हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक भारी जेब वाले ने तूफ़ान बर्पा कर दिया था। मेरा नाम आयशा है, मेरी उम्र 40 साल है। अब्बा मजदूरी करते थे तो अम्मा कढ़ाई का काम करके हम 2 बहन भाइयों को पालती थी। मेरे अम्मा अब्बा नहायत सीधे इंसान थे। दुनिया की चालाकियाँ उनकी समझ से बाहर थीं। मेरे अब्बा का मुझसे बहुत प्यार था। अब्बा मेरी हर बात पूरी करने की कोशिश करते और हमेशा कहते कि तुम्हारे लिए मैं खूबसूरत और सबसे अमीर शख्स तलाश करूँगा। मुझे अक्सर अब्बा की बातों पर हैरत होती, क्योंकि मैंने कभी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखे थे। मैं अब्बा की बात पर मुस्कुरा देती। न जाने अब्बा को कौन से दिन का इंतज़ार था और वो किस बिना पर इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं अम्मा के साथ कढ़ाई करवाया करती थी। अम्मा ने अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी, क्योंकि अम्मा अब बहुत बीमार रहने लगी थी। हमारी पड़ोसन जो किसी फैक्ट्री में काम करती थी, एक रोज़ हमारे घर आई। कहने लगी, बेटी जवान हो गई है, अब इसके हाथ पीले कर दो। अम्मा के चेहरे पर एकदम परेशानी छा गई। कहने लगी कि कोई अच्छा रिश्ता मिले तभी कुछ हो। मेरी पड़ोसन मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मुझे उसके देखने में बहुत उलझन महसूस हो रही थी। उसके बाद कहती कि मैं एक ऐसा रिश्ता जानती हूँ जहाँ तुम बआसानी रिश्ता तय कर पाओगी। रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत अमीर है। मैं हमसाई की बात पर हैरान रह गई कि अगर वो इतने ही अमीर हैं तो हम जैसे गरीब घर में अपना रिश्ता क्यों करेंगे। मगर मेरी अम्मा की तो जैसे आंखें ही चमक उठीं। बादशाह की बेटी भी ब्याही जा रही हो तो बादशाह का जी चाहता है कि उससे कोई ऊंचा मकाम वाला उसकी बेटी को मिले। मेरी अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी कि कोई अमीर घराना ही उनकी बेटी को ले जाए, जहाँ मैं राज करूँ। मगर ये सब तो नसीब की बात है। मैंने बहुत सी ऐसी नौजवान लड़कियों को आसमान से ज़मीन पर आते भी देखा है और कुछ को ज़मीन से तख्त पर बैठते हुए भी देखा था। मैं अम्मा को समझाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पड़ोसन की बातें कुछ अजीब लग रही थी। उसका अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल अलग था, मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और शाम में अब्बा के आते ही उनको सब बता दिया। चूँकि अब्बा भी मेरे रिश्ते के इंतज़ार में थे, इसीलिए फ़ौरन हामी भर ली। अगले रोज़ ही अम्मा ने पड़ोसन के यहाँ लड़के वालों को पैगाम भिजवा दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मगर हैरत की बात यह थी कि लड़के को मैं बहुत पसंद आई थी। मुझे तो किसी अनहोनी का एहसास सताया जा रहा था, मगर लड़के ने हमारे घर बैठे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जहेज़ लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये रस्म व रिवाज हम ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आजकल लोग जहेज़ के पीछे सफ़ेद पोश लोगों की बेटियों को घर पर बिठाए ही बूढ़ा कर देते हैं। मेरे अम्मा अब्बा बहुत सादा दिल लोग थे। सामने बैठे लड़के की हर बात पर आमीन कर रहे थे। वक्त का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। मंगनी होने के बाद मुझे किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था। मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था, मगर मैं अम्मा अब्बा की खुशी देखकर खामोश रहती थी, पर उनसे अपने दिल का हाल बयान ना करती। कुछ ना देते देते भी अम्मा अब्बा ने ना जाने कितने लाख का कर्जा उठा लिया। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, वो मेरे तमाम शौक़ पूरे करना चाहते थे। वक्त तो जैसे पर लगा कर उड़ गया था और फिर वो वक्त भी आ गया जब मुझे किसी के निकाह में जाना था। मेरा निकाह हुआ तो हर तरफ मिठाइयाँ बंटने लगी और फिर रुखसती का शोर हुआ तो अम्मा अब्बा ने मेरे शौहर के साथ मुझे रुखसत कर दिया। मैंने पहले कभी शहर का सफ़र नहीं किया था। ये मेरे लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। गाँव में तो शहर जैसा कुछ नहीं था। वहाँ रंग बिरंगे लोग और इतनी गहरी रोशनी देखकर मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं। हमारा गाँव तो बहुत खूबसूरत और बहुत सादा सा था। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहर गाँव से ज़्यादा खूबसूरत है, मगर जो सुकून गाँव की गलियों में था वो शहर की बड़ी बड़ी सड़कों में ना था। मैं अपने शौहर के घर गई तो वो कोई घर नहीं बल्कि महल था, जैसा कहानियों में परियों को मिलता है। मगर कहानियों में तो परियों को कोई जल्लाद उठा कर ले जाता है। मेरी कहानी का जल्लाद ना जाने कौन था। मैं महल नुमा बंगले में गई तो हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। सब मुझ पर फूल ऐसे बरसा रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं बल्कि मेरा जनाजा उठाकर लाया जा रहा है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि मेरा शौहर बिल्कुल संजीदा था, मेरे साथ चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी, वरना जब वो मेरा रिश्ता लेकर आया था तब वो बहुत खुश था। मेरी सास बहुत मॉडर्न थी। साड़ी में मलबूस वो ना जाने कौन कौन सी रस्में अदा कर रही थी। इतना सफ़र करने के बाद अब बैठ बैठ के मैं बिल्कुल थक चुकी थी। थकावट तो मेरे चेहरे से आया थी।
रस्में ख़त्म हुई तो मेरी मॉडर्न सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। इतना बड़ा कमरा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर मैं वहाँ बैठी शौहर का इंतज़ार करने लगी। लाल जोड़े से मैं अब थक चुकी थी, क्योंकि जोड़ा भी बहुत भारी था, मगर वो बहुत खूबसूरत था। मैं शौहर का इंतज़ार करती अपने जोड़े पर हाथ फेर रही थी और साथ ही साथ ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मैंने अम्मा से कितनी ज़िद की थी कि मैं शादी पर लाल जोड़ा नहीं बल्कि सफ़ेद गरारा पहनूंगी। मेरी बात पर अम्मा परेशान हो जाती थी, कहती थी कि शगुन का जोड़ा लाल होता है। अभी मुझे सोचते कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा शौहर कमरे में आया। मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। वो खामोशी से आया और सीधा अलमारी के पास चला गया। उसमें से एक शॉपर निकाल कर मेरे पास आया। शॉपर में शायद कोई सूट था। मुझे हैरत हुई, मगर ये सोच के खामोश रही कि शायद मुझे कपड़े तब्दील करने के लिए सूट दे रहा है। मगर जान तो उस वक्त निकली जब उसने मुझे सफ़ेद सूट पकड़ाया और बोला कि ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। शादी की रात शौहर कमरे में आया तो मुँह दिखाई में सफ़ेद सूट देकर बोला कि आज से तू इद्दत गुजारेगी। मैं हैरान रह गई। मैंने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा, जो अपने ज़िंदा होने के बाद भी मेरी इद्दत गुजरवाना चाह रहा था। मेरी ज़ुबान तो जैसे तालू से जा लगी थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा करते हुए अपने शौहर से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन शौहर अपनी बीवी से शादी की पहली रात इद्दत में बैठने की बातें करता है? इद्दत का लफ्ज़ सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने दिल ही दिल में अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ की और उनसे वजह जाननी चाहिए, पर शौहर बोला कि अगर बात ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मेरा शौहर खामोशी से मेरे पास से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैं परेशान कुन हालत में कभी अपने लाल जोड़े और कभी अपने हाथ में पकड़े सफ़ेद जोड़े को देख रही थी। अचानक से मेरे दिमाग में अम्मा की कही बात आ गई कि शादी के बाद सफ़ेद जोड़ा तो पहनने की कभी भी ख्वाहिश ना करना। ये वो रंग है जो सुहागन नहीं पहनती। मुझे अम्मा की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी। न जाने अम्मा ने कैसे घराने में मुझे ब्याह दिया था। मैं आंसू बहाती अपने लाल जोड़े पर आखिरी निगाह डालती उठी और कपड़े तब्दील कर लिए। इद्दत का मतलब तो होता है कि हर एक से पर्दा किया जाता। मैं वो बदनसीब औरत थी जो शौहर के ज़िंदा होते हुए भी इद्दत गुजार रही थी, और इसमें मेरे शौहर की मर्ज़ी शामिल थी। मुझे अपने शौहर से शिकवा होने लगा, क्यों मुझसे ना जाने क्या करवा रहा है। मगर तलाक के खौफ से मैंने वही किया जो मेरा शौहर चाहता था। तलाक ले लेती तो गाँव वाले मेरे अम्मा अब्बा का जीना हराम करते थे। इसीलिए अब की बार भी मुझे एक बेटी होने के नाते खामोश रहना पड़ा। लोगों का काम है बोलना, बातें बनाना, मगर वो ये बात नहीं जानते कि उनकी ज़ुबान के जौहर से बचने के लिए बेटियां न जाने कौन कौन सी तकलीफ़ें और परेशानियां अपने ससुराल में बर्दाश्त करती हैं। कुछ तो मार पीट और न जाने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करती हैं, मगर लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं शौहर तलाक ना दे दे और आसपास के लोग उनका जीना मुश्किल ना कर दें। नाचार मैं अपने ज़िंदा शौहर की इद्दत गुजारने लगी। मेरा एक ही देवर था, मगर वो कभी घर में दिखाई नहीं देता था। मेरी मॉडर्न सास मुझे कमरे में खाना देने आती और फिर वापस चली जाती। मैंने जब अपनी सास से कुछ कहना चाहा तो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने को कहती। मुझे अपनी सास की ये हरकत कुछ मशकूक सी लगती थी, जैसे वो कोई राज जानती हो मगर मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने शादी की रात के बाद अपने शौहर को नहीं देखा था। मुझे अक्सर अपने शौहर की याद सताती तो खुद को समझा बहला कर किसी से कुछ जिक्र ना करती। इद्दत का दूसरा महीना था। घर में तो जैसे कोहराम मच गया था। अचानक से बाहर से रोने की आवाज़ें आने लगी, मगर मुझे कमरे से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने रोने की आवाज़ें सुनकर हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास बैठी रो रही थी और चारपाई पर ना जाने किसका वजूद पड़ा था। अब तो मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैंने डरते डरते पूरा दरवाज़ा खोला तो मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुबारक हो, तू इद्दत से बाहर आ गई है, तेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। आसपास कुछ और औरतें भी मौजूद थीं। वो मुझे कहने लगी कि ये तो कितनी बदनसीब है, तूने अपने शौहर के मरने से पहले ही सफ़ेद जोड़ा पहन लिया और इद्दत में बैठ गई। तुझ जैसी बहू तो खुदा किसी को ना दे। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं सास के पास गई और चारपाई पर से कपड़ा हटाया तो मेरी जान लबों पर आ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शौहर था। मैंने अपने शौहर की बात मानकर 2 महीने इद्दत में बैठ गई थी। जब ये अचानक शौहर फौत हो गया मैं बहुत रोई, पर यह देखकर होश उड़ गए कि उसके मरते ही उसको जल्दी से दफना दिया गया और फिर सब खुशी मनाने लगे। मुझे भी दुल्हन का लिबास पहनाकर कमरे में बिठा दिया। ये कैसे अजीब लोग थे। जब शौहर जिंदा था तो सफ़ेद कपड़े पहनाकर इद्दत में बिठा दिया गया था, और जब मुझे इद्दत करनी थी तो मुझे दोबारा से दुल्हन बनाया गया था। मगर अब की बार मैं खामोश ना रही और सास से कहने लगी कि मुझे नहीं बनना दुल्हन, मैं अपने शौहर की बेवा हूँ, इसीलिए मैं दोबारा लाल जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी। अभी तो मुझे अपने शौहर की इद्दत करनी है। और आप कैसी माँ हैं जो अपने बेटे के मरने पर इतनी खुश हैं।
مگر میری ساس کی بات سن کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب میری ساس نے کہا کہ وہ تو میری سوتن کا بیٹا تھا، میرا بیٹا ہوتا تو اس کے زندہ رہنے کے بعد کبھی تمہیں عدت میں بیٹھنے کو نہ کہتی۔ مجھے تم شروع سے بہت پسند تھی، مگر میرا مقصد تمہیں بیاہ کر لانے کا کچھ اور ہی تھا، کیونکہ اب تمہارا سابقہ شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب تمہیں میرے سگے بیٹے کی بیوی بنایا جائے گا، اور تم پر عدت واجب نہیں ہے کیونکہ تمہارے شوہر نے آج تک تم سے کبھی بات بھی نہیں کی۔ میں خاموشی سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ساس کہہ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے میکے واپس جانا چاہتی ہوں، مگر میری ساس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں واپس میکے گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں اپنی ساس کی دھمکی پر بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی بات مان لی اور ان کے دوسرے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ اب کی بار بھی مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب مجھ پر پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ روپ آیا تھا، مگر جان تو تب نکلی جب کمرے میں ساس کا دوسرا بیٹا آیا۔ میں گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی تھی جب اس نے آتے ہی میری چوڑیوں سے آہستہ آہستہ کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے میرا ہاتھ زور زور سے جھٹکنا شروع کیا تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سامنے انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، مگر وہ بے دردی سے میرے ہاتھ کو کبھی مڑوڑتا تو کبھی اچھال رہا تھا۔ تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بستر سے اٹھنے لگی تھی جب وہ زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کی چوڑیاں پسند ہیں، مجھے اپنی بیوی کی چوڑیاں پسند ہیں۔ ابھی وہ مسلسل چیخ رہا تھا جب میری ساس ایک دم کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بہو تیرا شوہر دماغی مریض ہے، اس کا خیال رکھنا تجھ پر فرض ہے، ورنہ روز قیامت تجھے خدا کو بھی حساب دینا ہوگا۔ میں ساس کی باتوں پر گھبرا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں نکاح کو ایک پاکیزہ رشتہ سمجھا جاتا ہے، وہیں میرا نکاح میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ ایک پاگل شوہر کو تعمر سنبھالنا کوئی آسان کھیل نہ تھا۔ میرا شوہر تو دوائیوں کے زیر اثر ساری رات سویا رہا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے تو کبھی نہ سوچا تھا کہ میری سادہ سی زندگی میں اتنے طوفان آئیں گے اور میں تنہا ان سے لڑتی رہوں گی۔ مجھے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، کھانے پینے پر کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں لگائی تھی، اچھے سے اچھا پہناوا اور سونے کے زیورات ہر وقت میرے ساتھ رہتے۔ اگلی صبح میں سادہ سا جوڑا پہنے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری ساس نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ کس حلیے میں باہر آئی ہو، تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، جاؤ بن سور کے نیچے آؤ اور ناشتے کی فکر نہ کرو، وہ ملازمہ بنا لے گی، تم بس آرام کرو اور اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ میری ساس مجھے روزانہ نئے سوٹ لے کر دیتی، مجھے روز تیار ہونے کا کہتی، مگر مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ میں آخر کس کے لیے اتنا تیار ہوتی؟ ایسے شوہر کے لیے جس کو اپنی ہوش نہیں، مگر مجبوراً مجھے اپنی ساس کے کہنے پر روز تیار ہونا پڑتا تھا۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تو مجھے الجھن محسوس ہونے لگتی۔ اکثر اوقات تو مجھے اپنا شوہر بالکل ٹھیک لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے میری ساس میرے شوہر کے پاگل ہونے کا جھوٹ بولتی ہے اور میرا شوہر بھی پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر میں ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہ جی سکی۔ ہر وقت میرے دماغ میں بس ایک ہی بات رہتی کہ آخر میری ساس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میرے سابقہ شوہر کی میری ساس سے کیا دشمنی تھی؟ اور اگر میں انہیں اتنی ہی پسند تھی تو انہوں نے پہلے ہی میری شادی اپنے پاگل بیٹے سے کیوں نہ کروائی؟ کئی سوالات اور کئی جوابات میرے دماغ میں بنتے رہے، مگر میرے پاس مجھے پرسکون کر دینے والا کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز میں اپنے شوہر کو دوپہر کا کھانا کھلا رہی تھی جب گھر میں ایک اجنبی عورت کی اونچی آواز آنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ایک عورت جو بے حد خوبصورت تھی روتے ہوئے نہ جانے میری ساس کو کیا کہہ رہی تھی، اور میری ساس خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں بھی اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ عورت میرے پاس آئی، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی تو ہی میرے بیٹے کو انصاف دلوا سکتی ہے۔ میرے سامنے کھڑی عورت کو حیرانگی سے میں دیکھنے لگی، مطلب یہی عورت میرے شوہر کی سگی ماں تھی اور میری ساس کی سوتن۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ تم اس چنڈال عورت کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو ہر شخص کو کھا جاتی ہے، اس نے پہلے میرا شوہر کھا لیا اور اب میرا بیٹا، یہ تو اب اس کی جائیداد بھی کھانا چاہتی ہے۔ نہ جانے اس کو میرے بیٹے اور میری خوشیوں سے جلن کیوں محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اس کی خوشیوں میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ اس نے میری خوشیوں پر ٹانگ مار کر میرے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، مگر میں تب بھی خاموش رہی۔ لیکن اب بات میرے بیٹے کی زندگی پر آئی تھی تو اب میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی، وہ بے قصور تھا۔ میرے سابقہ شوہر کی اماں گھر سے چلی گئیں تو میں نے حیرانگی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور ان سے حقیقت پوچھنے لگی۔
میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں یقیناً یا تو حسد میں یا پھر جلن میں کر رہی ہیں۔ میں نے جو آج تک اپنی ساس کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی۔ میری ساس مجھے اتنا بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگیں کہ تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں، تمہیں بھی زبان لگ گئی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو بھی ہو، مگر میں حقیقت سے منہ نہیں موڑوں گی، اور اگر قصوروار آپ ہوئیں تو اب کی بار میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میرے دماغ میں اپنے سابقہ شوہر کی ماں کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ جب میری ساس خاموش رہی تو میں نے بھی آخری حربہ آزمایا اور اپنی ساس سے کہا کہ اگر آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گی تو میں اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی آپ کے نام نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم چونک گئی اور حیران کن نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میری ساس نے ابھی بھی زبان نہ کھولی تو میں نے اپنی ساس کو آخری دھمکی دی اور کہا کہ آپ اپنے دماغی مریض بیٹے کے ساتھ رہیں، میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور خلا کے کاغذات آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ مگر اب کی بار میری دھمکی کامیاب ہو گئی اور میری ساس ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ میری اتنے سالوں کی محنت ہے، میں نے بہت دماغ چلایا ہے اس دن کے لیے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہو گی اور یہ جائیداد بھی میرے بیٹے کے کام آئے گی۔ بہت غرور تھا نا میری سوتن کو کہ اس نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، اور میرا شوہر بھی تو اپنی من پسند بیوی اور صحت مند بیٹے کی طرف تھا۔ ساری جائیداد اپنے دوسرے بیٹے کے نام کر دی۔ کیا ہوا اگر میرا بیٹا دماغی مریض ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا جو اتنی ناانصافی کی اور اپنی تمام جائیداد اپنے ایک ہی بیٹے کے نام کر دی، تاکہ میرا بیٹا تاعمر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا رہے اور جب جس کا دل چاہے میرے بیٹے کو دھتکار دے۔ میں یہ ناانصافی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کیا۔ بے جا الزامات اپنی سوتن پر لگا کر میں نے ایسے ایسے منظر بنائے کہ میرا شوہر اپنی محبت سے نفرت کرنے لگا اور اپنی ساری توجہ مجھے دینے لگا۔ میرے اماں ابا غریب تھے اور میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ میرا شوہر میرے تایا کا بیٹا تھا۔ میرے ابا بہت بیمار تھے جب انہوں نے مرنے سے پہلے میرے تایا سے میرے شوہر کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے۔ پہلے تو میں نے کچھ نہ کہا، مگر شادی کے بعد جب میں نے خود کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھی تو میرے دل میں اپنے شوہر اور اپنی سوتن کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ مگر میں بے بس تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر اور اپنی سوتن کے خلاف بات نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد دی تو مجھے لگا کہ شاید اب میرے قدم اپنے سسرال میں پکے ہو جائیں، مگر خدا نے بھی مجھے ایب نارمل بیٹا دیا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی موجودگی اس گھر میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے تو کبھی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور میری سوتن ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکال لے گا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے طنز کر رہی ہے۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اب میں اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گی اور جس حد تک جا سکی ضرور جاؤں گی۔ مجھے اپنے گھر میں پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پیسوں سے کچھ گنڈے اپنی سوتن کے پیچھے لگا دیے اور اس کی ایسی ایسی تصویریں بنائیں جس میں میری سوتن گنہگار لگ رہی تھی۔ وہ تصاویر میں نے اپنے شوہر کو ڈاک کے ذریعے بھجوا دی تاکہ میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اگر وہ تصاویر میں خود اپنے شوہر کو دیتی تو یقیناً اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ میرے شوہر نے جب وہ تصاویر دیکھی تو بے یقین سا ہو گیا۔ میری سوتن روتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، مگر میرے شوہر کو اس پر یقین نہ آیا، کیونکہ میں نے تصاویر ہی ایسے طریقے سے کھینچی تھی کہ کوئی بھی شخص ہوتا تو آرام سے ان تصاویر پر بھروسہ کر لیتا۔ اپنی سوتن کو گھر سے نکلوانے کے بعد اب اپنے شوہر پر میرا قبضہ تھا۔ میرے شوہر نے میری سوتن کو گھر سے تو نکال دیا مگر اپنے بیٹے کو یہاں ہی رکھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ آ کر مجھے کہنے لگا کہ ان کاغذات کو سنبھال لو، یہ میری تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے اور اپنی تمام جائیداد کے کاغذات مجھے پکڑا رہا ہے۔ مگر میری خوشی اسی وقت ملیا میٹ ہو گئی جب میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ کیا اسے اپنا چھوٹا بیٹا نظر نہیں آیا؟ آج بھی میری سوتن بازی جیت گئی تھی، وہ یہاں نہ ہو کر بھی یہاں ہی تھی۔ میرا تو خون جل اٹھا تھا۔ پہلے خود کے ساتھ زیادتیاں برداشت کرتی رہی اور اب اپنے بیٹے کو بھی اس کا حق نہیں دلوا پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری سوتن کا بیٹا جوان ہونے لگا۔ ایک روز میرا شوہر میرے پاس بیٹھا مجھے کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنے بڑے بیٹے کو بتا دوں کہ سب جائیداد اس کے نام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سنی اور دل ہی دل میں آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ اگلی صبح میرا شوہر گھر سے گیا مگر راستے میں ہی میں نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ لوگ اسے ہسپتال لے کر جاتے اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔
میں نے کئی سال اپنی سوتن کے بیٹے کو ماں جیسا پیار دیا اور اس کو یہی جتایا کہ میں ہی اس کی سگی ماں ہوں، اور سوتن کے بیٹے کو سوتن کے خلاف کر دیا۔ اب میری سوتن کا بیٹا میرے ہی نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ میں جو جو کہتی وہ کرتا جاتا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، اور اگر کبھی کسی بات سے وہ انکار کر دیتا تو میں اسے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لیتی کہ میں نے اتنے سال تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہارا خیال رکھا، کہ اب تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سگی ماں تو سگی ہوتی ہے، اگر میری جگہ تمہاری سگی ماں ہوتی تو یقیناً تم کبھی بھی اسے انکار نہ کرتے۔ وہ میرے بہکاوے میں آ جاتا اور میری ہر بات مانتا جاتا۔ میں نے ایک وکیل سے بات کی، اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا دماغی مریض ہے، تم کسی بھی طرح اس کے نام جائیداد نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اور تمہارا بیٹا تمہارے نام کبھی بھی جائیداد نہیں کرے گا، اسی لیے تم کوئی اور حربہ آزماؤ۔ اسی روز سے میں غریب اور بے بس بے سہارا لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو میری سوتن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے، اور پھر میری ایک سہیلی کی فیکٹری میں کام کرنے والی ایک عورت نے تمہارے گھر کا پتہ دیا۔ اگلے روز ہی میں اپنے بیٹے کو سمجھا کر وہاں لے گئی۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اسے بلیک میل کیا تو وہ مان گیا اور اس بات پر خوش ہونے لگا کہ میں نے غریب لوگوں کو جہیز لینے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری اس کے ساتھ شادی کروائی تاکہ تمام جائیداد تمہارے نام ہو جائے، مگر تمہارے شوہر کو تم بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے اس نے کبھی بھی تمہارے نام اپنی جائیداد نہیں کرنی تھی۔ تبھی میں نے تمہارے شوہر کو مروا دیا تاکہ تم عدت میں آ جاؤ اور تمہاری تمام جائیداد تمہارے نام ہو جائے، مگر جائیداد تمہیں عدت مکمل ہونے کے بعد ہی تمہارے نام آنی تھی۔ تبھی تمہیں 2 مہینے پہلے سے ہی میں نے تمہارے شوہر سے کہہ کر عدت میں بٹھوا دیا تھا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ میں نے تمہاری اپنے بیٹے کے ساتھ شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ تمہاری تمام جائیداد میرے بیٹے کو مل سکے کیونکہ تم اس کی بیوی تھی، مگر یہ میری سوتن نے تمام کام خراب کر دیا۔ اگر یہ نہ آتی تو میرے بیٹے کو اس کا حق مل جاتا۔ میری ساس جس کو میں اتنا شفیق سمجھ رہی تھی، اس کی باتیں سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی کہ کوئی اتنے چہرے اپنے ایک چہرے کے پیچھے کیسے چھپا سکتا ہے۔ میری ساس دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی دل کی بدصورت تھی۔ ایک پیسے کی حویث اور ایک اس اولاد میں جو کسی کام کی نہ تھی۔ اس نے میری ساس سے نہ جانے کتنے قتل کروا دیے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اب 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور جائیداد کے کاغذات اٹھا کر اپنے گاؤں چل پڑی اور اپنی ساس کو 1 مہینے کا وقت دے گئی کہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی، کیونکہ بہت جلد یہ گھر اور یہ تمام جائیداد جو اس پر حق رکھتا ہے اس کو مل جائے گی، اور پھر کسی کے دھکے کھا کر گھر سے نکلنے سے بہتر ہے کہ خود ہی گھر سے چلی جائے۔ میں اپنے گاؤں گئی اور اپنی اماں کو تمام بات بتا دی۔ اماں تو مجھے دیکھ کر حیران تھی، اس پر میری باتیں سن کر تو وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ میرے ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس نے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا اور زبان تک نہ کھولی۔ میں نے اماں سے بات کی اور ان سے مشورہ لیا کہ میں اپنی تمام جائیداد اپنے سابقہ شوہر کی اماں کے نام کر دوں۔ میری اماں میرے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سکون کی ضرورت تھی جو مجھے اپنے اماں ابا کے گھر آ کر مل گیا تھا۔ میں نے شہر کے ایک وکیل سے بات کر کے تمام جائیداد اپنے سابقہ شوہر کی اماں کے نام کر دی۔ میرے سابقہ شوہر کی اماں بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، مگر مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہ تھا۔ میں نے خلا کے پیپرز اپنی ساس کے گھر بھجوا دیے اور پھر اپنی سادہ سی زندگی میں واپس آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کئی رنگوں میں اچھی لگتی ہے، مگر میرے تجربے کے مطابق زندگی سادگی میں ہی گزرتی ہے، ورنہ طرح طرح کے رنگ انسان کو بے رنگ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت